بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، عالم لیکچرز چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے کتاب کی تقسیم جو بیان کی تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ اس میں سب سے پہلے انہوں نے مقدمہ ترتیب دیا ہے جو کہ صرف کے متعلق بنیادی چیزوں کے بارے میں ہے، اور ان بنیادی چیزوں میں سے ایک کے متعلق آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، جسے مصنف نے المیزان الصرفی کا عنوان دیا ہے۔ تو پیارے طلباء کرام، کسی کلمہ کے حروف کی تعداد اور ان کی ترتیب اور اس کے حروف اصلی، حروف زائدہ، نیز ان کی حرکات و سکنات کے جاننے کا طریقہ اس کے میزان کے جاننے پر موقوف ہے، جسے ہم کلمہ کا وزن کہتے ہیں، کہ کلمہ کے وزن کے ذریعے ہی ہمیں کسی بھی کلمہ کے حروف اصلیہ، حروف زائدہ کا پتہ چلتا ہے۔ تو چونکہ اکثر عربی کلمات جو ہیں ان کی تعداد 3 ہے، تو اس لیے علماء صرف نے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ کلمات کی اصل ثلاثی ہے، خواہ وہ فعل ہو یا اسم ہو۔ حالانکہ علماء صرف کا اس میں اختلاف ہے۔ مثلا اہل کوفہ اور بصرہ کا اختلاف ہے کہ کوفیوں کا مذہب یہ ہے، یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ کلمات کی اصل ثلاثی ہے، باقی سارے زوائد ہیں، جبکہ بصریین کا مذہب یہ ہے کہ فعل میں کلمات کی اصل ثلاثی اور رباعی ہے، بقیہ زوائد ہیں، اور اسم میں کلمہ کی اصل ثلاثی، رباعی اور خماسی ہے، بقیہ زوائد ہیں۔ علامہ ابن حاجب اور دیگر متاخرین کا مذہب بھی یہی ہے۔ تو اس لیے وہ کلمات کا تقابل 3 حرفی میزان فا عین لام سے کرتے ہیں، اور اس کا نام دیتے ہیں فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، تاکہ کلمہ موزونہ کی شکل اس کے میزان کے مطابق ہو جائے۔ اس کی حرکات و سکنات کے اعتبار سے، جیسے مثال کے طور پر قمر کا وزن ہے فعال، حمل کا وزن ہے فعل، اور کرما کا وزن ہے فعولا۔ تو اس عبارت میں مصنف علیہ رحمہ نے اسی چیز کا بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں لما کان اکثر کلمات اللغت العربیۃ ثلاثیا اعتبر علماء الصرف ان اصول الکلمات ثلاثۃ احرف، کہ اکثر عربی کلمات ثلاثی ہوتے ہیں، اس لیے علماء صرف نے اس بات پر اعتماد کیا کہ کلمات کی اصل جو ہے وہ 3 حرفی ہے۔ پھر فرمایا وقابلوها عند الوزن بالفاء والعین واللام، اور ان کلمات کا موازنہ فا، عین اور لام سے کیا، مصورتاً بصورت الموزون، موزون کی شکل میزان کی شکل سے ملاتے ہوئے۔ فیقولون، تو وہ کہتے ہیں فی وزن قمر کے وزن میں نے مجرور ہونے کے باوجود اس کو قمرن پڑھا، یہ حکایتی اعراب ہے۔ تو قمرن کے وزن میں وہ کہتے ہیں فعال بالتحریک، عین کلمہ متحرک ہونے کے ساتھ، وفی حمل، اور حمل کے وزن میں کہتے ہیں فعل، یعنی حمل بر وزن فعل بکسر الفاء وسکون العین، یعنی فعل کا فا کلمہ مکسور اور عین کلمہ ساکن ہے۔ وفی کروما فعولا، یعنی کہ کروما بر وزن فعولا بفتح الفاء وضم العین، فا کلمہ مفتوح اور عین کلمہ مضموم ہونے کے ساتھ۔ وہلم جرن، اور اسی طرح دیگر کلمات، یعنی کہ باقی سارے کلمات بھی ایسے ہی ہیں، ان کا بھی وزن اسی طریقے پر نکالتے ہیں۔ وَيُسَمُّونَ الْحَرْفَ الْأَوَّلَ، اور صرفی پہلے حرف کو فا کلمہ کا نام دیتے ہیں۔ وَيُسَمُّونَ الْحَرْفَ الْأَوَّلَ فَاءَ الْكَلِمَةِ،
اور وہ پہلے حرف کو فا کلمہ کا نام دیتے ہیں، وثانی عین الکلمتی، اور دوسرے حرف کو عین کلمہ کا نام دیتے ہیں، والثالثہ لام الکلمتی، اور تیسرے کو لام کلمہ کا نام دیتے ہیں۔ یہاں تک ایک بات آپ نے سمجھ لی ہے۔ اس سے آگے ایک جو زیادہ اہم بات ہے علم صرف کے میزان کے متعلق۔ اچھا، اس کو میزان کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ جن کا حقیقتاً کوئی وزن کیا جاتا ہے، کوئی اس طرح کی مکیلی موزونی چیزیں نہیں ہوتی، تو اس کو مجازی طور پر میزان کا نام دیا جاتا ہے، اس پر مجازاً میزان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ حقیقتاً اس کا جو ہے وہ میزان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو صورتاً اس میں ایک میزان والا عمل پایا جاتا ہے، تو اس لیے مجازاً اس پر میزان کا اطلاق ہوتا ہے۔ پیارے طلباء اکرام، یہاں تک تو ان کلمات کی بات ہوئی کہ جو 3 حرفی ہوں۔ اب یہاں سے مصنف بیان کر رہے ہیں فَإِذَا زَارَتِ الْكَلِمَةُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ۔ اس عبارت سے ان کی غرض یہ ہے کہ وہ کلمات جو 3 حرف سے زائد ہوں تو ان کا میزان کیسے پہچانا جائے گا، ان کا وزن کیسے پہچانا جائے گا، تو اس بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ عربی عبارت کو بھی سامنے رکھ کے سمجھ لیجئے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ 3 حرف سے زائد ہو تو اب وہ زیادتی جو 3 حرف کے علاوہ ہوئی ہے وہ 2 حال سے خالی نہ ہوگی۔ یا تو کلمہ اپنی اصل وضع میں رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا۔ اگر رباعی ہے تو میزان میں 1 لام، اور اگر خماسی ہے تو میزان میں 2 لاموں کا اضافہ کیا جائے گا، اور یہ جو اضافہ ہوگا یہ پہلے فا عین لام کے علاوہ ہوگا۔ مثلا دحرجہ کے وزن میں تم کہو گے فعلل، اور جحمرشن کے وزن میں تم کہو گے فعللیل۔ اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو وہ زیادتی کلمہ کے حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کے مکرر ہونے سے پیدا ہوگی، تو ایسی صورت میں میزان میں بھی اسی جگہ پر جہاں اصل کلمہ میں موزون میں حرف کا تکرار آیا ہے، اسی جگہ میں میزان میں بھی اسی حرف کا تکرار کیا جائے گا، اس حرف کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ مثلا آپ دیکھیں قدمہ کا وزن فعل اور جل بابا کا وزن فعلل ہوگا، اور وَيُقَالُ لَهُ مُضَاعَفُ الْعَيْنِ او مُضَاعَفُ اللام۔ تو اس عبارت سے مصنف فرما رہے ہیں کہ اصطلاحاً اس کو مضاعف العین اور مضاعف اللام کا بھی نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ مضاعف العین کا مطلب ہوگا کہ وہ کلمہ کہ جس کا عین کلمہ مکرر ہو، اور مضاعف اللام کا مطلب ہوگا کہ وہ کلمہ جس کے لام کلمے میں تکرار ہو، یعنی مکرر کیا گیا ہو۔ یہاں پر ایک اور بات نوٹ فرما لیں، وہ یہ ہے کہ 1 لام کا اضافہ عموماً فعل اور اسم دونوں میں ہوتا ہے، اور 2 لاموں کا اضافہ صرف اسم کے ساتھ خاص ہے، 2 لاموں کا اضافہ فعل میں نہیں ہوتا۔ اب اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فَإِذَا زَارَتِ الْكَلِمَةُ عَلَى 3 حَرُفٍ، اور جب کلمہ 3 حرف سے زائد ہو جائے، اگر وہ زیادتی کلمہ کی اصل وضع سے پیدا ہوئی ہو، علی 4 احرف او 5، یعنی کلمہ 4 حرفی ہو یا 5 حرفی ہو، زدت فی المیزان لاما او لامین، تو تم بڑھا دو گے میزان میں 1 لام یا 2 لام، علی احرفی فا عین لام، فا عین لام کے حروف پر۔ فتقولو، تو تم کہو گے فی وزن دحرج، مثلا مثال کے طور پر دحرجہ کے وزن میں تم کہو گے فعلل، وفی وزن جحمرشن فعللیل، اور جحمرشن کے وزن میں تم کہو گے فعللیل۔ وَإِذَا كَانَتْ نَاشِئَةً مِّن تَكْرِيرِ حَرْفٍ مِّنْ أُصُولِ الْكَلِمَةِ، اور جب وہ زیادتی کلمہ کے حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کے مکرر ہونے سے ہوگی، قررت ما يقابله فی المیزان، تو تم میزان میں بھی اسی جگہ حرف کا تکرار کر دو۔ فتقولو، تو تم کہو گے فی وزن قدمہ، مثلا قدمہ کے وزن میں بتشدید العین،
عین مشدد کے ساتھ فعل، وفی وزنی جل بابا، اور جل بابا کے وزن میں تم کہو گے فعللا، ویقال له مضاعف العین او مضاعف اللام، اور اسے مضاعف العین اور مضاعف اللام بھی کہا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ نَاشِئَةً مِنْ زِيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ حُرُوفِ سَأَلْتُمُونِيهَا الَّتِي هِيَ حُرُوفُ الزِّيَادَةِ قَابَلْتَ الْأُصُولَ بِالْأُصُولِ وَعَبَّرْتَ عَنِ الزَّائِدِ بِلَفْظِهِ۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کلمہ جو 3 حرف سے زائد ہے، اب جو زائد حرف آئے ہیں وہ زیادتی اگر حروف زوائد میں سے ہے، حروف زوائد میں سے کسی ایک حرف سے وہ زیادتی ہوئی ہے، تو میزان میں بھی حرف اصلی کی جگہ حرف اصلی اور حرف زائد کی جگہ اسی حرف زائد کا اضافہ کیا جائے گا۔ مثلا قائمن کے وزن میں تم کہو گے فاعلن، اور تقدمہ کے وزن میں تم کہو گے تفعل، استخرجہ کے وزن میں ہم کہیں گے استفعل، اور مجتہدن کے وزن میں مفتعلن۔ اسی طرح دوسرے کلمات ہیں۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ نَاشِئَةً مِنْ زِيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ حُرُوفِ سَأَلْتُمُونِيهَا، یعنی اگر وہ زیادتی حروف زوائد میں سے کسی حرف سے پیدا ہوئی ہو، قابلت الاصول بالاصول، تو تم میزان میں بھی حرف اصلی کی جگہ اصلی اور وعبرت عن الزائد بلفظه، زائد کی جگہ زائد کا اضافہ کر دو۔ فتقول، تو تم کہو گے فی وزن قائمن، قائمن کے وزن میں مثلا مثال کے طور پر فاعل، وفی وزن تقدمہ، اور تقدمہ کے وزن میں تفعل، وفی وزن استخرجہ، اور استخرجہ کے وزن میں استفعل، وفی وزن مجتہدن، اور مجتہدن کے وزن میں مفتعل، وہکذا، اور اسی طرح دوسرے کلمات۔ اگر وہ زائد حرف تائے افتعال سے بدلا گیا ہو تو اس کے وزن میں تائے افتعال ہی کا تلفظ ہوگا، حرف زائد کا تلفظ نہیں ہوگا۔ جیسے استبرا، تو اس میں تائے افتعال طا سے بدلی ہوئی ہے، اب اس کے وزن میں ہم تائے افتعال کو طا سے نہیں بدلیں گے بلکہ اس کو تا ہی رہنے دیں گے، تو استبرا کا وزن ہوگا افتعال، افتعال نہیں ہوگا، یعنی طا کے ساتھ اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ حالانکہ شارح کافیہ علامہ ربیع نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ تائے افتعال اگر موزون میں کسی زائد حرف سے بدل گئی ہو تو وزن میں بھی اس کو اس زائد حرف سے بدل سکتے ہیں۔ شارح کافیہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن جمہور کا یہ موقف نہیں ہے۔ وَإِنْ حَصَلَ حَذْفٌ فِي الْمَوْزُونِ حُذِفَ مَا يُقَابِلُهُ فِي الْمِيزَانِ، فتقول فی وزن قل مثلا فل، وفی وزن قاد فاعن، وفی وزن عدۃ علۃ، وإن حصل قلب فی الموزون حصل أيضا في الميزان، فيقال مثلا في وزن جاہ عفل بتقدیم العین علی الفاء۔ عزیز طلباء اکرام، یہاں تک تو ان کلمات کی بات ہوئی جو 3 حرفی ہیں یا 3 سے زائد حروف والے کلمات ہیں کہ ان کا وزن ہم کیسے معلوم کریں گے۔ یہاں سے ان کلمات کی بات ہو رہی ہے کہ جن میں تعلیل کی وجہ سے یا قلب کی وجہ سے کسی حرف کو حذف کر دیا گیا ہو، حرف کی ترتیب میں تبدیلی آ گئی ہو، تو اس کا وزن کیسے نکالیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کلمہ کا حرف اور حرف اصلی جو ہے وہ حذف ہو گیا ہو تو اس کے وزن سے بھی اس حرف کو حذف کر دیا جائے گا۔ مثلا قل کے وزن میں ہم کہیں گے قل بر وزن فل، اور خذ بر وزن عل، اسعى بر وزن افع، قی بر وزن عی، قادم بر وزن فاعن۔ تو جو کلمہ موزون میں حذف کر دیا جائے گا تو اس کو وزن میں بھی حذف کر دیا جائے گا،
اور اگر کسی کلمہ میں قلب ہو گیا، قلب کا کیا مطلب ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ منتقل کر دیا گیا ہو، خواہ تعلیل کی وجہ سے کر دیا گیا ہو یا ادغام کی وجہ سے کر دیا گیا ہو، تو اس کا وزن اس کے اصل کے قائم مقام ہوگا، نہ کہ کلمہ کی موجودہ حالت کے اعتبار سے ہوگا۔ جیسے قالا کا وزن فعلا نہیں نکالیں گے، بلکہ قالا کا وزن فعلا ہوگا، کیونکہ اس کی جو اصل ہے وہ قابلہ ہے۔ اور اسی طرح مدہ کا وزن فعلا ہوگا، کیونکہ اس کی جو اصل ہے وہ مددہ ہے۔ آج کے سبق میں آخری بات کو ذرا توجہ سے ذہن نشین کر لیں کہ کلمہ کے حرف زائد کو پہچاننا کلمہ کے وزن کو جاننے پر موقوف ہے، یعنی وزن کا آپ کو معلوم ہوگا تو آپ حرف زائد کو، حروف اصلیہ کو پہچان سکیں گے۔ تو جو حرف فا عین لام کلمہ کی جگہ پر ہوں وہ اصلی ہیں، بقیہ زائد ہیں، اور جو زائد حروف ہیں ان کو پہچاننا بھی مشکل نہیں ہے۔ ان کا مجموعہ ہے سألتمونیہا، کہ کسی بھی کلمہ میں کوئی بھی حرف زائد آئے گا تو وہ ان 10 میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرف ہوگا، سوائے تائے افتعال کے اور حرف مکرر کے، کہ وہ اصلی بھی ہو سکتے ہیں اور زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آج کا سبق آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کہیں آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اگلے سبق تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔